السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نورانی قاعدے کی پہلی ترتیب پڑھیں گے تلفظ کے ساتھ۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر لفظ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ الف کو ہم اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ ملا کے منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے۔ الف۔ با کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملا کے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ با۔ تا کو ہم زبان جو اوپر والے جو دانت ہیں تا کو ہم جو ادا کریں گے وہ زبان کو اوپر والے جو دانت ہیں، چار دانت سامنے والے، ان کے ساتھ لگا کے ادا کریں گے۔ تا۔ سا کو ہم اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے زبان لگا کے ادا کریں گے۔ سا۔ جیم کو ہم زبان کے جو سینٹر ہے ادھر منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے۔ جیم کے پڑھنے میں یہ ہو کہ کوشش یہ ہو کہ آواز جو ہے وہ ناک کے اندر نہ جائے۔ جیم۔ ہا کو گلے کے سینٹر سے نکالا جائے گا، حلق کے اندر سے۔ ہا۔ خا کو ہم گلے کے سینٹر سے ادا کریں گے۔ خا۔ اور یہ گرین کلر کا لفظ ہے، یہ موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ خو۔ دال کا بھی وہی تلفظ ہے جیسے ہم نے تا کو پڑھا تھا کہ زبان کو اوپر والے جو سامنے والے چار دانت ہیں ان کے پیچھے زبان لگا کے اس کو ادا کیا جائے گا۔ دال۔ زال کا بھی وہی تلفظ ہے جو ہم نے سا کا پڑھا تھا۔ سا کا جیسے ہم نے پڑھا تھا اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے زبان لگا کے، اسی طرح زال کو ادا کریں گے اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے زبان لگا کے۔ زال۔ را کو جب ہم ادا کریں گے زبان کا وائبریٹ بھی جیسے ہوتا ہے، اوپر والے جو دانت ہیں نا، دانتوں سے پیچھے جہاں پہ دانت سٹارٹ ہو رہے ہیں، دانتوں کی جڑیں ہیں، وہاں تالو کے حصے پہ زبان لگا کے را کو پڑھا جائے گا۔ را۔ زا یہ تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا دانتوں کو جوڑ کے۔ زا۔ سین یہ سیٹی کی آواز سے پڑھا جائے گا دانتوں کو جوڑ کے۔ سین۔ شین۔ صاد کو ہم یا دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ سے زبان کو کروٹ دے کے ادا کریں گے، اوپر والے دانتوں کے ساتھ وہ لگے۔ زواد کو بھی ایسے ہی ادا کریں گے، دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ سے زبان کو کروٹ دے کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے۔ واد۔ تو کو ہم زبان کا جو سینٹر ہے اس کو اوپر والے تالوں کے ساتھ لگا کے ادا کریں گے۔ تو۔ زوا کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے۔ عین کو ہم حلق سے نکالیں گے، جیسے ہم نے ہا کا تلفظ کیا تھا اسی طرح ہم عین کا کریں گے۔ عین۔ غین کو بھی ہم حلق سے ہی نکالیں گے۔ غین۔ فا کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے ادا کیا جائے گا۔ فا۔ قوف کو ہم گلے سے نکالیں گے۔ قوف یہ گرین جو دو نقطوں والا قوف ہے اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے۔ قوف۔ اور یہ جو بغیر نقطوں کے آ رہا ہے کاف، اس کو ہم بریکی کے ساتھ ادا کریں گے۔ کاف۔ لام کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان لگا کے ادا کیا جائے گا۔ لام۔ میم کو ہونٹوں کے ساتھ جوڑ کے ادا کیا جائے گا۔ میم۔ نون کو آگے سے ہونٹ گول کر کے ادا کیا جائے گا۔ واو۔ واو کا جو تلفظ ہے یہ ہونٹ گول کر کے ادا کیا جائے گا۔ واو۔ ہا کو حلق کے تھوڑا سا نیچے سے سینے کی سائڈ سے ادا کیا جائے گا۔ ہا۔ حمزہ کا بھی یہی تلفظ ہے کہ سینے کی طرف سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ حمزہ۔ یا۔